اور عزیز بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اور جامعہ اصلاح المؤمنین و کلیہ اور مدرسہ ام حبیبہ للبنات کے اس 100 سالہ اجلاس میں، جس میں آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور علماء کرام کی یہ کثیر تعداد شریک ہے، آپ حضرات کے اس جذبے کو، ذوق کو، شوق کو، لگن کو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس سے وابستگی کے اس تعلق کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور لبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کے کلمات آ رہے ہیں کہ بار الہ فرزندان توحید و رسالت کے اس جمع غفیر کو جس طرح جھارکھنڈ کی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے تو نے اس حسین اور خوبصورت پنڈال میں جمع کیا ہے، اے بار الہ اسی طرح سے جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا فرما۔ آمین۔ زور سے کہو آمین۔ آمین۔ آواز اسٹیج تک پہنچنی چاہیے، آمین کی آواز اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ آسمان کے پردوں کو چاک کر کے رب کی عرش کی چوکھٹوں سے ٹکرا کر اور قبولیت کی سعادت حاصل کر لے۔ اللہ ہمیں اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، سب کو اللہ تعالی جنت میں جمع فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائیوں سے بار الہ ہمیں ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ کڑوی بھی کچھ میٹھی بھی باتیں لے کر کے حاضر ہوا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست اور گزارش ہے کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ میری ان چند گزارشات کو سماعت فرمائیں۔ ابھی صبح تک یہ اجلاس دیگر علماء کرام کے بیانات سے جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات ان کی بھی تقریریں سنیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور بھائیوں، جو قومیں، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، جو لوگ اپنے زندگی کے کسی بھی مقصد کو بھول جاتے ہیں، اپنے کامیابی یا کامرانی کے راستوں کی منزل کو بھول جائیں اور انہیں اپنا مقصد زندگی معلوم نہ ہو، وہ قومیں ہلاک و برباد ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ بحیثیت انسان پوری دنیا کو اس کائنات میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے ہمیں پیدا کرنے کا۔ ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کو سوچے اور سمجھے، سوال کرے، اپنے آپ سے بھی سوال کرے، اپنے بڑوں سے بھی سوال کرے، اپنے علماء سے سوال کرے، اہل علم سے جانکاری حاصل کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ قرآن کریم کے حوالے سے پوچھیں گے تو قرآن ہمیں یہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس رب نے، جس مالک نے اس دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیے، کالے اور گورے بنائے، چھوٹے اور بڑوں کو بنایا، الغرض مختلف قسم کی چیزیں، انسانوں میں بھی مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں میں ہمیں پیدا کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم مل جل کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔
میں آپ حضرات سے بالکل خاموشی چاہتا ہوں، بالکل سائلنٹ میں چاہتا ہوں. میں اپنے ریکارڈ کرنے والے احباب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں. میں کچھ بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. پھر زندگی میں پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. اس لیے اپنے زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل سے، جس کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اللہ کی رضا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کریں، جو رسول کی اطاعت کریں، دنیا اور آخرت میں وہی اپنی مقصد زندگی کو حاصل کرتے ہیں، وہی کامیاب زندگی اور وہی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں. گویا ہمیں یہ معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، اور اللہ کی عبادت و بندگی کیسے کرنا، کس ڈھنگ سے کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ہم کو بتا دیا کہ میرا رسول کیسے نماز پڑھ رہا ہے، میرا رسول کیسے زندگی گزار رہا ہے، میرا رسول کیسے کھانا کھا رہا ہے، میرا رسول کیسے مارکیٹ جا رہا ہے. میرے رسول کے شادی بیاہ کو دیکھو، میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، میرے رسول کی گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کے رکوع اور سجدے کو دیکھو، میرے رسول کے معاملات کو دیکھو، میرے رسول کے اخلاقیات کو دیکھو. میرا رسول لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کس انداز سے کام کر رہا ہے، اس کے انداز تخاطب کو دیکھو، اس کے انداز گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کا مسکرانا دیکھو، میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے کائنات کے لوگوں، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر میری رضا چاہتے ہو، اگر میری خوشنودی چاہتے ہو، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کے کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پیر و مرشد کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تاجر، کسی مالدار کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری خوشنودی اور رضا چاہتے ہو، تو میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کر لو. یہی میری رضا ہے اور اسی میں میری خوشنودی موجود ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے رسول کے پیچھے چلو گے ولی اللہ بن جاؤ گے. میرے رسول کی اتباع کرو گے، تمہیں اولیاء کی صفوں میں داخل کر دوں گا. میرے رسول کے پیچھے چلو گے، تمہارے خطاؤں کو بھی معاف کر دوں گا. آسمان اور زمین کے برابر تمہاری غلطیاں بھی ہوں گی. میرے رسول کی اتباع کرو گے، میں ان غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، گناہوں کو مٹا دوں گا، اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش سے تمہارے ساتھ ملاقات کروں گا. یہ ہے مقصد زندگی. اب آئیے ہم اپنے آپ کو، اپنے سراپے کو دیکھیں. بحیثیت مسلمان فرما بردار ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. بحیثیت مسلمان ہم فرما برداری کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں. لوگوں، ہم سب جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہم خود اپنا فیصلہ اس دنیا میں کر سکتے ہیں. ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارا کردار، ہمارا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل جیسا، کردار جیسا ہے. ہمارے معاملات، ہماری زبان، ہمارا کردار، ہمارا کلچر، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا محلہ، ہمارا گھر، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ، ہمارا مدرسہ، ہمارا اسکول، ہماری مارکیٹ، ہمارا سارا کچھ، یہ تمام کی تمام سب چیزیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے مسلمانوں، تمہیں فخر کرنا چاہیے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب کچھ اللہ نے قرآن کریم میں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بیان کر دیا، واضح کر دیا.
اگر تم تاجر ہو تو مدینے کے مکے کے تاجر کو دیکھو، اگر تم شوہر ہو تو رسول اللہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے شوہر کو دیکھو، باپ ہو تو فاطمۃ الزہرا کے باپ کو دیکھو، اور بیٹا ہو تو در یتیم آمنہ کے لال اور عبداللہ کے صاحبزادے کو مکے میں چلتے ہوئے دیکھو، خطیب ہو تو منبر رسول پر کھڑے ہوئے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے اس خطیب کو دیکھو، مجاہد ہو تو غزوہ حنین کے جہاد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں میدان جہاد میں دیکھو۔ غرض جس میدان میں بھی تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں نمونہ تلاش کرنا ہے، قدوہ تلاش کرنا ہے، آئیڈیل تلاش کرنا ہے، تعلیم کے میدان، تعلیم کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، لین دین کا میدان ہو، شادی بیاہ کا میدان ہو، تربیت کا میدان ہو، ہر میدان میں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے حبیب نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، ما ترکت شیئا الا وقد امرتکم، نبی نے فرمایا الذی یقربکم الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں اور اے دنیا کے انسانوں، میں نے تمہیں ہر وہ بات بتلا دی ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرنے والی ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے الا یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے جو تمہیں جنت میں پہنچانے والی ہے، اور ہر وہ بات جو تمہیں جہنم سے نزدیک کرنے والی ہے، ہر اس بات کی خبر بھی میں نے تمہیں دے دی ہے، منع کر دیا ہے کہ یہ نہ کرنا، اس سے تمہیں جہنم میں جا سکتے ہو۔ یہ اسلام کی کاملیت ہے، اکملیت ہے۔ اسی لیے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارا دین مکمل ہے، کامل ہے۔ اسلام کسی مائی کے لال کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کو مٹائے اور کسی چیز کو زیادہ کرے۔ اسلام نے اسے بدعت سے تعبیر کیا ہے۔ مسلمانوں تمہارا دین مکمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ دے اور اس کو اسلام بنا دے، دین بنا دے، ہرگز یہ حق یہ اتھارٹی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم، یہ اپنے دلوں میں بٹھا لو مسلمانوں، اپنے سینوں میں یہ بٹھا لو، ذہنوں میں بٹھا لو کہ تمہارا دین مکمل ہے۔ آج بہت ساری گمراہیاں مسلمانوں کے درمیان جو در آئی ہیں، مسلمان مرد اور عورت جن گمراہیوں، فساد اور فتنوں میں ملوث ہیں اسلام کے نام پر، وہ یہی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس دین میں کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ چند موٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یاد رکھیے، آپ میری ماں و بہنوں، تم بھی بیٹیوں اور میرے دوستوں، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے سنو کہ تمہارا دین دین اسلام ہے جو کامل ہے، مکمل ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کا حق حاصل، بولو، نہیں، کوئی بھی ہو، اور بڑے بڑے امامے والا، پگڑ والا، اور موٹی موٹی تسبیحیں ہاتھ میں لیے ہوئے، بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پہ لگائے ہوئے آ کے کہتا ہے کہ میں تو جبریل سے مل کے آ رہا ہوں، میں نے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلانا فلانا کیا ہوا ہے، کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، تو وہ دین ہو سکتا؟ بولو، وہ دین ہو سکتا؟ وہ شیطان ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، یاد رکھو۔ یہ نسخہ ہے بہت اہم۔ گمراہی آج جو امت کے اندر تفرقے ہیں نا، گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو فلانی جماعت کا، ہم فلانی جماعت کے، وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، تیری مسجد میری مسجد، تیرا مذہب میرا مذہب، بات ہے کہ نہیں؟ یہ وہ عذاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے امت محمدیہ پر، ایک طرح کا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک،
اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے پختہ راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس راستے سے وہی دائیں بائیں بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے تمام نسخے ہم کو بتلا دیے، اتحاد و اتفاق کی تمام ترکیبیں اللہ نے قرآن میں فرما دی، بتا دی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں، اختلاف تو ہوں گے تمہارے درمیان، جھگڑے ہوں گے کسی بھی مسئلے میں، آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو دربار رسالت سے فیصلہ آ رہا ہے، دربار خداوندی سے فیصلہ آ رہا ہے، اپنے سروں کو جھکا دو، وہی فیصلہ تمہیں قابل قبول ہو رہا ہے۔ جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، آپس میں مسجدیں بانٹ لیا تم نے۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دروازے پر یہ ماہ مبارک دستک دے رہا ہے، بالکل یہ انتہائی معزز اور محترم مکرم مہمان ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ رب کی خیرات، برکات، نعمتیں، جس کی راتیں، جس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنا دیے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، دستک دے رہا ہے۔ آج ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہمیں اسے ویلکم کہنا ہے، اس کو سواگتم کہنا ہے۔ اس کا سواگت کرنا کیسے کریں گے آپ؟ تراویح 20 رکعت ہے کہ 8 رکعت ہے؟ پمفلٹ چھاپیں گے، کتابیں چھاپیں گے، لڑائیاں کریں گے، ابھی سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ شیطان ایسے آگ لگائے گا، پمفلٹ بازی ہوگی اس مسجد میں، اس مسجد میں، وہ مولوی تقریر، وہ مولانا، وہ فلاں 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، 11 رکعت تراویح، لڑیں گے بھیڑیں گے، عبادت گئی ادھر کی ادھر، صرف فتنے فساد۔ یہ ہے اس معزز مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا استقبال اس انداز سے کیا جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ رمضان کا پورا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہلایا جانے لگا۔ اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ رات معزز ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات تمام راتوں کی سردار ہو گئی۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر تمہیں پتہ ہے کیا قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات سب سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے، تقریباً 83 برس اور کچھ دن کلیکٹ کریں، شمار کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی ایک رات میں اگر آپ یہ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی۔ یہ قرآن اس رات اترا تو وہ رات مکرم اور محترم اور اتنی عزیز اور اتنی جناب علی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب رات ہو گئی۔ اور جس شخصیت پر یہ قرآن اترا، وہ شخصیت سید العرب والعجم، سید الانبیاء و سید الرسول کا خطاب اسے دیا گیا۔ اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی امت میں یہ قرآن، جس کی امت کے ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو سب سے بہترین امت، تمہیں اسی لیے بپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج برائیوں کے حکم، برائیوں، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری کرو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے دوستوں، تیاری کرو اور اچھے ڈھنگ سے تیاری کرو۔ یہ نہیں کہ اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو، نہیں، اللہ سے تقوی، اللہ سے پرہیزگاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے لعلکم تتقون،
ताकि तुम परहेजगार बन सको, साधारण मनुष्य बन सको, इंसान बन सको। झूठे हो तो झूठ से तौबा करो, चोरी करने वालों चोरी से तौबा करो, शराब पीने वाले शराब से तौबा करो, ज़िनाकार हो तो ज़िना से तौबा करो, सूदखोर हो तो सूदखोरी से तौबा करो, बिदात और शिर्क के रसिया हो तो शिर्क और बिदात से तौबा करो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा पैदा हो जाए। यही नमाज का मकसद है, यही रोजे का मकसद है, यही हज का मकसद है, यही रुकू का मकसद है, यही तहज्जुद का मकसद है, यही नवाफिल का मकसद है, यही फराइज का मकसद है, यही सिद्क गोई का यही मकसद है, ताकि तुम इंसान परहेजगार बन जाओ। और जो मुत्तकी हो जाएगा, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़न हदाइक़ व अनाबा, अल्लाह अल्लाह, जो मुत्तकी बन जाता है, रब ने फरमाया जन्नत के अंदर मुख्तलिफ किस्म की नेमतें उसके लिए तैयार रखी हुई हैं, छलकते हुए जाम होंगे, लड़कियां अल्लाह ताला हूरों के जरिए से उनका इस्तक़बाल फरमाएगा, उनके लिए बेहतरीन महलात होंगे, जिसके अंदर मरने के बाद जन्नत वहां उनकी मुंतज़िर होगी। यह है मुत्तकी तक़वा अख्तियार करने का फल। और तुम तकवा अख्तियार नहीं करोगे, परहेजगार नहीं बनोगे, तो याद रखो इसी दुनिया के अंदर ज़लील और रुसवा होगे, इसी तरह मैले कुचैले होगे मर जाओगे, जाके तुम्हें किसी गड्ढे में कहीं तुम्हें कब्र खोद करके कैसे भी लोग दफन कर देंगे, चले आएंगे। अल्लाह ताला के यहाँ भी ज़लील, दुनिया के अंदर भी ज़लील। इसलिए मुत्तकी बनने की कोशिश करो, परहेजगार बनने की कोशिश करो। गरज कहने का मतलब यह है कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, जो ये माह मुबारक इतना अजीम शान मेहमान हमारे सरों पर साया फगन होने को बेकरार है, आ रहा है, इसका इस्तक़बाल वलवलों के साथ, जोश के साथ, तौबा के साथ, इस्तग़फ़ार के साथ, दुआओं के साथ कि अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ान, ऐ अल्लाह जल्द से जल्द हमें रमज़ान से मुलाकात करवा दे, इस माह मुबारक से मुलाकात करवा दे, रातों की बरक़ात और खैरात से अल्लाह माला माल फरमा दे। ये महीना इसका इस वलवले शौक़ से हमें इस्तक़बाल करना चाहिए। लेकिन अफसोस कि आज इसी मुबारक महीने में जनाब अली जंगो जदाल होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, इख्तलाफात होंगे और न जाने कैसे कैसे फितने बपा होंगे। हरगिज़ ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। मैं उलमा हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग इस फितने और इस तरह के झगड़े और जंजाल अभी से लेके पंफलेट बाजियाँ, तकरीरें, खुतबे और ये वो तैयार करने के लिए बेचैन बेकरार होंगे, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए और अल्लाह के बंदों को रब की बंदगी और इबादत करने के लिए उन्हें आसानी के साथ छोड़ दो। उन्हें रब का कुरान बताओ और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताओ। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आप सही मुसलमान, आपका मकसद ज़िंदगी है कि आप सही मुसलमान बने, नेक बने, सालेह बने, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो माशरा आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो माहौल आपको बनाना पड़ेगा, जो माशरा, जो माहौल सीरत मुबारका के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए थे, जब आपके सर पे नबूवत का ताज रखा गया था, रब काबा की कसम है वो माशरा इंतहाई जालिम माशरा था, इंतहाई बिगड़ा हुआ माशरा था, इंतहाई फसाद ज़दा माशरा था, फितने ही फितने थे। एक एक औरत 10-10 मर्दों से शादियां करती थी। ये औरत जो आज हमारे तुम्हारे लिए फितनों का सबब बनी है, ये औरत जिसे आज दुश्मनाने इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ये आज हमारी माओ बहनों को जिन्हें यूज किया जाता है सिर्फ इसलिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और हमारी बात भोली भाली बेटियां, भोली भाली माई बहनें इन दुश्मनाने इस्लाम के नरगे में आकर या दुश्मनाने इस्लाम के क्या कहते हैं झांसे में आकर के वो इस्लाम के खिलाफ बयानात दे रही हैं, वो इस्लाम के खिलाफ बहुत सारी बातें मीडिया के अंदर खड़े होकर के करने लगती हैं, पर्दे के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ। ए मेरी माँ और बहनों, हाशा वकल्ला, अल्लाह तुम्हें इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम अल्लाह के दीन के खिलाफ इस तरह की बगावत जैसी बातें करो, गंदी बातें करो और खुराफात की बातें करो। मैं दरख्वास्त करूंगा आप हजरात से कि यह दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है कि इस औरत को, दौलत को इस्तेमाल करके माशरे को बिगाड़ दिया जाए। आज चारों तरफ वहाशियों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है, मीडिया हो, फिल्मों के जरिए, मोबाइल्स के जरिए और अखबारात में फोटोज के जरिए और न जाने किस किस सोशल मीडिया, इसी तरह से प्रिंट मीडिया, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे मीडियाज के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था उसे बुराइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे नौजवान, मर्द, औरत, लड़कियां, लड़के इस झांसे में आकर के
اسی رو میں بہتے جا رہے ہیں. میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا اور شاید زندگی وفا کرے نہ کرے, دوبارہ پھر زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو, اللہ سے تو ہم یہی دعا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بار بار اس برہٹ کی سرزمین پر اللہ تعالی ہمیں بلائے اور آپ حضرات سے ملاقات کروائے, آپ حضرات کا دیدار کروائے, آپ حضرات کی زیارت کروائے, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے اصلاح المؤمنین کو اور اسی طرح مدرسہ ام حبیبہ کو اور اس کے منتظمین کو, اس کے کارکنان کو, اس کے شیخ الجامعہ سے لے کر کے ایک جھاڑو مارنے والے تک کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے مولا, اور اس خدمت کے بدلے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے. یہاں کے اساتذہ کو, معلمین کو, معلمات کو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ اللہ کلیجہ اتنا بڑا ہو گیا, خوشی و مسرت سے دل بلیوں اچھلنے لگا کہ ہماری بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں جو معاشرے کو سدھارنے کا کام کریں گی. ہم مردوں میں تقریر کریں گے, اپنی بہنوں کو بتائیں گے, ہماری بہنیں اپنے معاشرے میں عورتوں کو سدھارنے کا کام کریں گی, ان کے اندر اصلاح کا کام کریں گی, اپنے بہنوں کو سورہ فاتحہ سکھلائیں گی, نماز کا طریقہ بتلائیں گی, اور اسی طرح سے وضو ٹوٹنے کا طریقہ, وضو کیسے ٹوٹتا ہے, کیسے بنایا جاتا ہے, قرآن پڑھائیں گی, سکھائیں گی. اللہ تعالیٰ ان مدرسین کو, ان معلمات کو اور ان اداروں کے خدمتگاروں کو جو پورے ہندوستان کے اندر اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اللہ سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ, ہم نے دیکھا, لوگ کہتے ہیں کہ جھارکھنڈ پچھڑا ہوا علاقہ ہے, آج میں نے جو دیکھا ہے اور یہاں کے لوگوں کو جو میں نے دیکھا, ان کے جذبے کو جو دیکھا, ایثار کو دیکھا, قربانی کو دیکھا, سخاوت کو دیکھا, اللہ اکبر, 2-3 گھنٹے مولانا بیٹھ کر کے چندہ کر رہے ہیں تاکہ ان کا ادارہ چلے, سال بھر لوگوں کے خرچے کیسے چلیں گے. الحمدللہ دل کھول کر کے, سینہ کھول کر, جیبوں کی ڈوریاں کھول کر لوگ الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. لوگوں, اللہ تمہارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ تمہیں شاداب اور اسی طرح کامیاب اور کامران رکھے. اللہ ہمارے درمیان فتن و فساد پھیلانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے. لوگوں اسی طرح اللہ کے دین کو پروان چڑھاؤ. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, غریب ہوگے, فقیر ہوگے, کمزور ہوگے, اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط بنا دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اے لوگوں, اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اپنی جان, اپنے مال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے چاٹنے والے, گٹھلیاں چوسنے والے کوفہ کے گورنر بنائے جا رہے ہیں. ملک کی حکمرانیوں کی چابیاں ان کے قدموں میں آ رہی ہیں. قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے لوگوں, ہوائیں کتنی بھی مخالف ہوں, تم کسی بھی جگہ رہو, تمہارے کتنے بھی کوئی دشمن رہیں, تمہیں مٹانے کے لیے دشمن کتنے بڑے لاؤ لشکر لے کے چلا آئے, ہتھیار لے کے چلے آئے, سب کچھ لے کے چلا آئے, یاد رکھو, تم یہ نہ سوچنا, تم یہ نہ بھولنا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی فوج ہے. تِلْكَ جُنُودُ رَبِّكَ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ, یہ اللہ کی فوج ہیں, اللہ کے سوا جنہیں کوئی نہیں جانتا. بس اللہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو, فکر نہ کرو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, سچے پکے مومن ہو, یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی بلند رہو گے, تم ہی اعلیٰ رہو گے. اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا کر سکتا اگر تم مومن ہو. میری ماں بہنوں, غور سے سنو, ایمان کی دولت تمہارے پاس, اگر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ, رب کی قسم ہے بڑے بڑے طوفان ہٹ جائیں گے, بڑے بڑے شیطان راہوں سے دور ہو جائیں گے. تمہارا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا. آج تم چلاتے ہو کہ صاحب وہ فلانا مار رہے ہیں, فلانا یہ ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں ہم پریشان ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ. ہم شریر ہیں, بدماش ہیں. ہماری بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے, اللہ کا عذاب آتا, اللہ کی گرفت آتی. کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں مارتا, کوئی ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں مارتی, لیکن اگر بیٹا سخت بدماشی کرے, حکم کی نافرمانی کرے, باپ کے سامنے شرارت کرے, باپ کے منع کرنے پر بھی وہ نہ مانے,
باپ کی مخالفت کرے، ماں کی مخالفت کرے، کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں صبر نہیں کرے گی اسے کھینچ کے تماچا مارے۔ یہ تماچے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میدان جنگ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جنگ ختم ہو چکی ہے، ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرا بچہ جو جنگ کی کشمکش میں غائب ہو گیا، تلاش کرتی پھر رہی ہے، میرا بچہ کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اگر اپنے بچے کو پا جائے تو کیا یہ دوبارہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا اسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو پا کر کے آگ میں ڈال دے گی۔ اتفاقاً اس کا بچہ نظر آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا کر اس کے منہ میں اپنے دودھ ڈالے اور وہ بچہ پینے لگا۔ اللہ اکبر! یہ محبت، یہ شفقت کا منظر صحابہ کو دکھا کر اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ آگ میں اپنے بچوں کو ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کبھی آگ میں اپنے بچوں کو نہیں ڈال سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ارحم الراحمین ہے، اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ عزیزو، اللہ اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا۔ تو جہنم کے کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے کام بتا دیے کہ جنت میں جانے والا کون سا عمل ہے اور جہنم میں جانے والا کون سا عمل ہے۔ سب سے بڑا عمل جو جہنم میں پہنچانے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یاد رکھو، شرک کبھی نہ کرنا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا حملہ تمہارے عمل پر بعد میں ہوگا، تمہارے ایمان پر سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اسے کافر بنا دو، اسے مشرک بنا دو، کسی بھی طرح سے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤ، اسے شرک کے اندر ملوث کر دو، اسے کسی درگاہ، کسی مزار۔ اور میرے عزیزوں، میری بات سننے والوں، میں علماء حضرات سے بھی یہ کہوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا برہٹ اور اس کے قرب و جوار میں ہمارا یہ پورا گاؤں 80 85 150 200 یہاں کوئی شرک ورک نہیں ہوتا، اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، غافل نہ ہو۔ چور غفلت ہی کے اندر حملہ آور ہوتا ہے۔ تم غافل ہو جاؤ گے اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے آل اولاد سے، اور شرک نہیں بتلاؤ گے، توحید کا درس نہیں دو گے، تو شیطان کبھی بھی ان کے اندر توحید بتلا کر شرک کے اندر ملوث کر دے گا۔ کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ جیسے آج دیکھ رہے ہو آپ، درگاہ پہ جانا بھی دین ہے، چادر چڑھانا بھی دین ہے، وہاں سجدے کرنا بھی دین ہے، قوالیاں گانا بھی دین ہے، بھنگڑے ڈالنا بھی دین۔ بتایا جا رہا نہیں بتایا جا رہا؟ اور جو اس کی مخالفت کرے کہتے ہیں کہ یہ بد دین ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھکانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون بتلا رہا؟ ہمارے ہی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تم کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ انہوں نے بے دینی کو دین کیسے سمجھ رکھا ہے؟ شیطان نے ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ، اللہ نے، شیطان نے ان کے عمل کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان، شاید آج 15ویں رات ہے شعبان، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان، یہ 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ہاں، جس کو شبھ رات بھی کہتے ہیں۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں؟ شبھ رات کے حلوے کھائے ہو؟ نہیں کھائے ہو؟ اللہ کبھی کھانے کی توفیق بھی نہ دے، بولو آمین۔ ہم نے کہاں سے یہ شیطانی فعل یاد دلا دیا آپ کو؟ اس لیے یاد دلا دیا کہ یہ بھی یاد رکھو، تاکہ تمہارے ناتے دار، رشتے دار، آزو بازو، خاندان، یہ وہ الا بلا سے، ہماری مائیں بہنوں سے زیادہ، ارے یہ بہت مقدس رات ہے شب برات، بڑی پاکیزہ رات ہے، اس میں تو تمام گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، چلو مردوں کو بلانے جاتے ہیں۔ آج کی رات میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان پیٹرو میکس لے کر قبرستان جاتے ہیں، اگر بتیاں سلگاتے ہیں،
پھول، وہاں قبروں پہ جھاڑو مارتے ہیں، قبر پہ مٹی چڑھاتے ہیں، وہاں مٹکے پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، گھروں کے اندر حلوے بنائے جاتے ہیں، یہ سوجی، یہ میدے کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ آٹے کا حلوہ ہے، یہ چاول کا حلوہ، پتہ نہیں 10 قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کے اوپر میاں میاں ہوتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو حضرت اویس قرنی کے نام سے باقاعدہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے اویس قرنی کے لیے جنت سے حلوہ بھیجا تھا۔ اویس قرنی کون ہے، کیا ہے، یہ پوری ایک کہانی ہے، شیطان کی آنت ہے، یہ تمام سب بکواس ہے، یہ تمام سب کیا ہے، بکواس ہے۔ آج کی رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات تو ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہو، لیکن آج مسلمانوں کے یہاں جا کے دیکھو باقاعدہ پٹاخے، پتہ نہیں کیا کیا شب برات کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں اور کیا 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 جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں وجود بھی نہیں، کہیں اتا پتہ نہیں۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدعت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی بھی نئی چیز کا کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر وہ نئی چیز جو اسلام میں۔ اب کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، تمہارا مولوی آ کے بول کے گیا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ مائکرو فون میں تقریر کرنا یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسٹیج بنانا بھی بدعت ہے، یہ مائکرو فون استعمال کرنا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، مینارہ بنانا بھی بدعت ہے، گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، فلانا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے۔ پولیس دنیا بھر کے آپ کے سامنے گمراہیوں والی باتیں کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، واقعی یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ربانی صاحب نے تو کہا کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ یہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو، وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، کیا سمجھ کر کے؟ بول، دین سمجھ کر کے۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے دین سمجھ کر کے پہنی ہوئی ہے، بولو۔ یہ مائکرو فون میں جو ہے یہ دین سمجھ کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو دین سمجھ کر کے جا رہے ہو۔ ہمارا راستہ ہے الحمدللہ ملا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، سواری ہے، تو چاہے بیل گاڑی سے جائیں چاہے پیدل جائیں، پہلے پیدل جاتے تھے، ہوائی جہاز پانی کے جہاز سے جاتے تھے، آج الحمدللہ پہلے اونٹ کی سواریاں کرتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، کھچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس سے بھی جا رہے ہیں، کشتی سے بھی جا رہے ہیں، فضاؤں سے بھی جا رہے ہیں، بری بھی جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں، کاروں سے بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہو سکتا؟ نبی نے سواری کے اوپر الحمدللہ حج کیا ہے، تو یہ دین سمجھ کر کے ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ آج جو کچھ بھی دین میں کیا جا رہا ہے، دین بتلا کر کے لوگوں کو، یہ نیاز ہے، یہ قرآن خوانی۔ اب قرآن خوانی کی بات آئی، لوگ کہیں گے جی قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، ثواب کا کام ہے، کون منع کرتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی بدعت ہے، تو وہ چلاتا ہے کہ تمہارا مولوی کہتا ہے قرآن پڑھنا بدعت ہے، اس کو بتلاؤ نہیں تم قرآن خوانی، یہ جو جمعہ کو جمعرات کو مولویوں کو جمع کر کے ٹوپیاں لگانے والوں جمع کر کے سپارے جو پڑھواتے ہو، گھر کی اوپننگ کرنی ہو، دکان کی اوپننگ کرنی ہو، اور یا کوئی بھی موقع ہو، تمہارا باپ مر جائے یا تمہاری ماں مر جائے یا کوئی گھر میں میت ہو جائے، قرآن خوانی کرواتے ہو، اگر بتیاں جلا کر اور قرآن خوانی کروا کر مردوں کے ایصال ثواب کرتے ہو یا خیر و برکت کے لیے، اجتماعی طور پر یہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، نہ کسی نے نہیں کیا، تو دین سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کرتے ہو، اس لیے یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو، اور اپنے عمل کو، اپنے کردار کو بدعت کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو۔ توحید اور سنت ہے، فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، توحید اور سنت یہی امن
امن کا راستہ ہے، یہی شانتی کا راستہ ہے، یہی سکون کا راستہ ہے، اسی سے معاشرہ درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو اسی سے درست کیا تھا، رب کے قرآن سے اور اپنے کردار سے معاشرے کو صحیح بنایا، درست بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا، ان کو دنیا کا حاکم بنا دیا۔ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ اللہ اکبر! اسی توحید و سنت کی برکت سے میرے عزیزوں، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی اگر وہ آپ کے اندر کردار پیدا ہو جائے، وہ نبوت کے نبی اس کے صحابہ کا عمل آپ کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم فرشتے زمین پر اتر کر ہم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کی بشارت ہے۔ اس لیے آج اگر امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، دنیا کی اعلیٰ بلاؤں سے نجات چاہتے ہو، اے مسلمانوں، اے میرے دوستوں اور اے میرے وطن کے تمام لوگوں، برادران وطن کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، واللہ اگر تم امن چاہتے ہو تو اپنے مالک پروردگار کی عبادت و بندگی کرو، اپنے مقصد زندگی کو نہ بھولو، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، رب کے قرآن کو پڑھو، سمجھو، اس کو اپنے زندگی کے اندر ڈھالو، انشاءاللہ تعالی من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جو اللہ کی پیروی کریں گے، جو رسول کی پیروی کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا درس ہے، اور یہی بات میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ لوگوں اپنے گھر کو پاک و صاف کرو گندے رسم و رواج سے، شادی بیاہ کو، اپنی میتوں کو، سب کو تیجے، دویم، سویم، 11ویں، 12ویں، 40واں برسی اور اسی طرح سے ان تمام سب چیزوں سے پاک صاف کرو۔ اپنی شادی اور بیاہ کو سنت کے مطابق بناؤ، نہ بارات لے جاؤ، نہ بارات لاؤ، نہ جہیز دو، نہ جہیز لو، یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ حرام ہے میرے نوجوان دوستوں۔ اور جو جسم حرام مال سے پلے گا بڑھے گا وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ جو خون، جو گوشت اور گوشت حرام مال سے پیدا ہوتا ہے، حرام مال سے بنتا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس کی دعا قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، جو ارحم الراحمین۔ اس لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا، شادی کو آسان بناؤ، شادی کو آسان کرو تاکہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ آج تم نے شادی کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے، اور کیسے بے غیرت ہو میرے نوجوانوں۔ ایک باپ 16-18 برس تک اپنی بیٹی کو پالتا ہے، پوستا ہے، کھلاتا اور پلاتا ہے، پڑھاتا اور لکھاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک شوہر ڈھونڈتا ہے، اور پھر اگر تم خوش قسمتی سے آ گئے یا بدقسمتی سے تو تم باپ سے مطالبہ کرتے ہو کہ ہم کو اتنا جہیز چاہیے، ہم کو 4 ویلر چاہیے، ہم کو 2 ویلر چاہیے، ہم کو راڈو گھڑی چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو اتنے بگھے زمین چاہیے، ہم کو آلہ چاہیے، ہم کو اتنے کا موبائل چاہیے، ہم کو اتنے کا آلہ بلا پتہ نہیں کیا کیا مطالبات کرتے ہو جہیز کا۔ اور تو اور ہے شرم و حیا نہ جانے ان نوجوانوں سے کہاں روٹھ گئی کہ سونے کے لیے بستر بھی بیوی سے مانگتا ہے، چارپائی بھی بیوی کی چاہیے، اس ذلیل کو، اس کمبخت دولہے کو کیا چاہیے؟ چارپائی بھی۔ ابے جاگے کسی یہ برہٹ کے پیچھے جو نہر ہے نا، جا کے ڈوب مر اسی کے، جا کے ڈوب مر ان ندی کے اندر، چلو بھر پانی کے اندر ڈوبنا، اس بسترے پر سوئے گا، تیری کمائی کا بسترا، تیری کمائی کی چارپائی نہیں، شرم نہیں آتی؟ اس پر اپنی بیوی کے ساتھ سوئے گا، بیوی کی کیا، تیری عزت بیوی کی نظر میں کیا ہوگی؟ وہ لڑکی جب سوچے گی کہ یہ میرا شوہر، اس نے میرے باپ کو لاکھوں قرضے میں ڈبویا ہے، میرے ننھے منھے بھائیوں کو اس شوہر نے انہیں برسوں کا مقروض بنا دیا ہے، بینک کا، لوگوں کا لون لے لے کر کے میرے باپ نے جہیز دیے ہیں، موٹر سائیکل خریدیں، بول اس کے دل میں تیری کتنی محبت بیٹھے، محبت کرے گی تجھ سے، واللہ کی قسم بد دعائیں کرے گی تمہارے لیے۔ جب اس کا روتا ہوا بلکتا ہوا باپ اس کے سامنے آئے گا، اس کے ننھے منھے بھائی اس کی نظروں میں آئیں گے، واللہ بتا رہا ہوں تیرے لیے کوئی جذبہ محبت اس کے دل کے اندر پیدا نہیں۔ لیکن مرد بنو، مرد، بھکاری نہ بنو۔ میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے، مجھے گھڑی دے دو،
میرے باپ دادے نے کبھی سائیکل نہیں دیکھی، موٹر سائیکل دے دو. بھائی میرے گھر میں موٹر سائیکل ہے، مجھے 4 ویلر دے دو. جہیز. اور تم مسلمانوں شرم کرو اللہ کی قسم، یہ غیروں سے آئی ہوئی، غیر قوموں سے آئی ہوئی بلائیں تم نے اپنے گردنوں میں لگا دی. اے قرآن و سنت کے ماننے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور جہیز لیتے ہو، اور جہیز لیتے اور دیتے ہو، شادی بیاہ کو رسم و رواج کا ملغوبہ بنایا ہوا. یہ عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے. توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو خوشی و مسرت کا گہوارہ بناؤ. پیار و محبت سے جیو. اپنی بیوی کو جو کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. اور اے میری ماں بہنوں، آخری بات میں تم سے کہنا چاہوں گا، تم بھی سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، لیکن سب سے بہترین پونجی اس دنیا کی کمائی دولت، سب سے بہترین مال دنیا کا نیک اور صالحہ بیوی ہے، پاک باز بیوی ہے، نیک پاک باز بیوی. اور نیک بیوی کی علامت یہ ہے کہ اس کا شوہر گھر سے غائب رہے تو وہ اپنی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے مال و دولت کی بھی حفاظت کرے، اور اس کے بال بچے کی بھی حفاظت کرے. یاد رکھو، معاشرہ میاں اور بیوی سے کریٹ ہوتا ہے، بنتا ہے. اپنے بیوی بچوں کی قدر کرو، اپنے بیٹیوں کی قدر کرو. اور یہ بیوی تمہارے پیر کی جوتی نہیں بلکہ تمہاری عزت ہے، تمہاری ناک ہے. اس لیے ان کی عزت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے سکون دل حاصل کرو. ان سے کبھی ناراض ہو تو چہرے کے اوپر کبھی نہ مارنا، کبھی ان کو عار بھی نہیں دلانا ان کے کسی چیز کا، بلکہ پیار اور محبت سے ان کو سمجھاؤ، ان سے محبت کرو، اپنے گھروں کو جنت بناؤ. اللہ تعالیٰ اس سے معاشرے کو صالح اور نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح معاشرہ، یہ متفرق نصیحتیں مختلف چیزوں کی ہم نے آپ کو کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے معاشرے کو نیک اور صالح بنائے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے، اور اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے وطن میں اللہ تعالیٰ جینے رہنے اور امن و سکون سے روزی کمانے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے دیش کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں عبادت و بندگی کرنے اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، اور جنت الفردوس میں جانے والا بنائے. اللہ ہمیں علم اور عمل کے زیور سے آراستہ و پیراستہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے، آپ لوگ بیٹھے رہے نا، ابھی بہت سارے علماء ہیں ماشاءاللہ، نہیں بیٹھے ہیں. ایک سوال آیا ہے کہ بارات کیا ہے، وضاحت فرمائیں. اللہ اکبر. بارات آپ لوگ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا بچہ بھی اتنا گندا ہے یہ رسم، اتنی گندگی اس میں ہے، ایک چھوٹے سے بچوں کو ہی پتہ ہے بارات کس کو کہتے ہیں. باقاعدے 100 200 آدمیوں کا ٹولی بنا کر کے جناب علی دوسرے گاؤں یا جو دلہن کا گھر ہے اس کے اندر جانا، بھکاری بن کر کے وہاں کے کھانے میں کیڑے نکالنا، وہاں کے کھانے کی تعریف کرنا، وہاں بیٹھنا اور کھا پی کر کے ڈکرنا. یہی بارات ہے. رات بھر 2 رات تک 200 500. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہزار آؤ، تو کبھی اسٹارٹر آ رہا ہے تو کبھی مرغی کے لولی، کیا کہتے ہیں اس کو، آج کل یہاں ہندوستان میں چلتا ہے نا، مرغی کے ٹانگوں کے لولی پاپ چلتے ہیں. لیگ پیس دیکھو، ان کو بہت یاد ہے، خود کھائے انہوں نے. حرام کھائے ہو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی قسم توبہ کرو، اور یہاں سے اٹھو تو توبہ کر کے اٹھو. آئندہ کوئی بارات اورات میں نہ جانا، نہ بارات بلانا، کہنا نہیں، نہ بارات جائیں گے، نہ بارات لانے دیں گے. تمہیں شادی کرنی ہے، آؤ بیٹھ کر کے گھر کے اندر نکاح. 2 4 10 آدمی آ گئے، نکاح مولانا صاحب کو بلایا، ان کو نکاح کروایا، اللہ خیر، ولیمہ کرو، جاؤ ولیمہ کرو، ذبح کرو 10 بکرے، 15 20 50 بکرے کھلاؤ پورے گاؤں کو. کس نے منع کیا آپ کو؟ ولیمہ نہیں کریں گے. بعض لوگوں نے تو ہم کو یہ بھی بتایا کہ بعض جگہوں پہ پہلے کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، ولیمہ پہلے نکاح بعد میں کرواتے ہیں. یہ کون سی الٹی گنگا بہ رہی ہے بھیا؟ نکاح بعد میں ہوتا ہے، ولیمہ پہلے کھلا دیا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے، یہ درست نہیں ہے.
تو بارات لے جانا، بارات کا مطالبہ کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ سب حرام ہے. یہ سب کیا ہے؟ بولو کرو کہ جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، نہیں خیر چھوڑو ان کو بیچاروں کو، ان کے وہ اپنے بس میں نہیں رہتے نا، ان کا ابا ڈنڈا لے کے پیچھے پڑا رہتا ہے. آج کل بالکل صحیح بول رہا ہوں نہیں، ہاں واللہ بتا رہا ہوں، یہ ابا تمہیں اللہ ہدایت دے، ابا لوگوں اور اماں لوگوں تمہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے. بیٹوں کو مت مجبور کرو، ان کی شادیاں سادگی کے ساتھ کرو. اللہ کی قسم کھجوروں پر ستوؤں پر شادیاں ہوتی تھیں تو طلحہ زبیر جیسی شخصیات پیدا ہوتی تھی، امام بخاری اور امام مسلم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے. اور تم نے جب سے یہ کیا کہتے ہیں کار اور بنگلے لیے ہیں نا، ایسے ناچنے گانے والے آڑے ٹیڑھے لڑکے پیدا ہوئے ہیں گلی کوچوں میں جو فساد پیدا کر رہے ہیں. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. اہل حدیثوں اپنے سماج سے اپنے معاشرے کو پاک کرو. میں علماء حضرات سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے اگر کوئی شخص برات لاتا ہے تو کہہ دو ہم تمہارا نکاح نہیں پڑھائیں گے، بھلے 500 نہیں ملا، 1000 نہیں ملا، نو پرابلم، میں دے دوں گا، مجھے بتا دینا، لیکن ایسے لوگوں کا نکاح نہیں پڑھانا. اور بالخصوص ہندوستان کے بہت سارے تو ایسے علاقے کہ ہم نے سنے وہاں تو ڈی جے اوجے بھی لے کے جاتے ہیں. راجستھان کے اندر ابھی میں 2-4 دن پہلے وہاں پہ تھا، بتاتے ہیں یہاں تو باقاعدہ اہل حدیث بھی ڈی جے گاجے باجے لگا کے بارات لے کے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں آپ؟ اما سعودی عرب کے اندر اللہ کی قسم لڑکی ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی، ایک دھاگا بھی اپنے گھر سے نہیں لاتی. وہ کپڑا جو پہن کے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے نا، وہ کپڑا بھی وہ شوہر خرید کے اس کے گھر بھیجتا ہے، سونا بھیجتا ہے. اور یہی نہیں، تقریباً 25 یا 30 ہزار ریال، جو اسے میں سمجھتا ہوں انڈیا کے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ہو گئے، 5-6 لاکھ 8 لاکھ روپے ہو گئے تقریباً. روپے صرف ماں لیتی ہے، ماں کو بخشش دیتے ہیں، ہدیہ دینا پڑتا ہے، تحفہ دینا پڑتا ہے ماں کو، کیونکہ ماں نے پالا پوسا ہے. تم ماں کو کتنا دے دو؟ بغیر تو تم نے تو بیوی کو چھین کر کے لے لیا، تم ماں کو کیا دو گے؟ خاک. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا دو گے مادری حق، کیا دو گے پدری حق؟ ارے باپ نے ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے تمہیں سونپے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. جاؤ مرد بن کر کے اور اپنی گاڑی سے اس کو اپنے گھر کو سجاؤ، اسے کپڑے دو، اسے زیور دو، اسے سونے دو، اسے مہر دو. اللہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ مہر کو شارٹ کیا، کہا مہر کم ہونا چاہیے، بہت زیادہ لوگ مہر مانگتے ہیں. ایک بڑھیا کھڑی ہوئی مسجد نبوی میں، اور اس نے کہا امیر المومنین معذرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا وَلَوْ آتَيْتُمُوهُنَّ بِقِنْطَارٍ، تم نے انہیں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہے تو ان سے واپس مت لو. تو اللہ تو کہتا احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر کوئی دینا چاہے تو دے دے. آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے اس فرمان پر بندش لگانے والے اور مہر کو بالکل لمیٹڈ کرنے والے، مختصر کرنے؟ تو مہر دو، لیکن تم تو 5.25 روپے 51 آنے پتہ نہیں کتنے مہر بڑھاتے ہو، اور باپ سے کہتے ہو ہم کو کار چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو کھیت چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے. یہ انٹرنیشنل بھکاری نہ بنو، مرد بنو، مرد. اپنی چارپائی، اپنے پلنگ، اپنے فریج، اپنے واشنگ مشین، اپنا کمرہ، اپنے بسترے، ذرہ ذرہ اپنے ٹاولز، یعنی حد ہو گئی یار. لنگی تک باپ دیتا ہے. اعوذ باللہ، استغفر اللہ. تمہارے پاس تولیے نہیں ہے؟ استغفر اللہ. توبہ کرو، توبہ کرو. انشاءاللہ بولو نوجوانوں، انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ ایک مکمل زندہ بچہ پیدا ہوا اور 3 دن میں فوت کر گیا تو اس کا عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں؟ عقیقہ کے لیے 7 دن بچے کا زندہ رہنا شرط ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی. 7 دن زندہ رہنا شرط ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، قرآن میں نہ حدیث میں، مجھے نہیں پتہ. لیکن اتنا مجھے ضرور پتہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، چیخ نکلی ہے، بعد میں مر گیا وہ، تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. اس کا عقیقہ بولو کرنا چاہیے. یہ کس نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں شرط ہے کہ 7 دن بچہ زندہ، ایسا کچھ بھی میرے علم میں نہیں ہے، باقی اہل علم موجود ہے. جی یہ کیا ہے؟
ہاں جلسے میں فوٹو ویڈیو کیا ہے یہ راجنیتک ہستیوں کو آمنترن کرنا منگانا دینی سمجھ گیا میں. یعنی یہ ویڈیو کھینچنا کیسا ہے؟ دیکھو جائز کام کے لیے یہ جائز ہے، حرام کام کے لیے یہ حرام ہے. باخطا بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جائز کام کے لیے. اب یہ پورے نوجوان ماشاءاللہ اللہ رسول، یہ بھی شیطان کا شوشہ ہے یہ. ہاں شادی کی فوٹو بنواؤ، بیڈ روم تک دلہن کی کیمرے میں آنکھ ڈال کر کے لے جاؤ اندر، نقاب اور گھونگھٹ اٹھانے تک کی سینریاں ویڈیو میں قید کراؤ. اس کا سوال کبھی نہیں کرے گا. مولوی نہیں آنا چاہیے، مولوی نہیں آنا چاہیے. مولوی سے سب سے بڑی دشمن، مولوی سے، ہاں مولوی سے سب سے بڑی دشمنی. اللہ ہدایت نہ فرمائے. جائز کام، فارمولہ یاد رکھیں، جائز کام کے لیے جائز ہے. آپ حج کرنے جا رہے ہیں، فوٹو کھنچائیے، پاسپورٹ بنوائیے، فارم بھریے، جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جائز کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن غلط کام کے لیے آپ ویڈیو بنائیں، بدکاری کے لیے، برائی کے لیے، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں. فوٹو کھینچنا کھنچوانا حرام ہے. فوٹو کھینچنا کھنچوانا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. لیکن حلال کام کے لیے حلال ہے، حرام کام کے لیے ضرورت کے لیے حلال ہے. ٹھیک ہے، یہ دینی ضروریات ہیں. لائیو پورے میں کہتا ہوں میرے گھر والے سعودی عرب میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کوئی حیدرآباد میں میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں، کوئی بنگلور میں میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں. بچے اللہ کا فضل ہے. میں یہاں سے جاتا ہوں تو کہتے ہیں بابا آپ نے یہ کہا، آپ نے وہ کہا، تقریریں سناتے ہیں. تو الحمدللہ تو جائز ہے کہ نہیں جائز؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے الحمدللہ. لیکن اسی پہ طوائف ناچے گائے، کسی ہیرو ہیروئنوں کو ڈینس کرواؤ اور یہ کیمرے شیمرے لا کے لگاؤ، یہی حرام ہے. یہ حرام کام ہے، اس لیے وہ کیا حرام. جہاں تک نیتا اور لیڈر، اور وہ بھی انسان ہیں، انہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صرف ووٹ دینے جاتے ہو، ہمارا لیڈر ہے، اس کو اسٹیج پر بلا کر اس کی عزت کرو، اس کو دو کلمے محبت کے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، انہیں فائدہ نہ پہنچاؤ. یہ منطق کون سی ہے؟ گٹر بھی بیچارہ وہی کونسلر صاف کرے، تمہیں توفیق نہیں ہوتی ہے. اپنی گلیاں بھی تم صاف نہیں کرتے، اپنے محلے بھی. ارے کونسلر کی ایسی کی تیسی، کونسلر ایسا، ایم ایل اے، اب کی آنے دو، اب کی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. ہمارے یہاں نالیاں نہیں صاف ہو رہی ہیں. اب اللہ کے بندو اپنے اپنے گھروں کے سامنے کی نالیاں خود صاف کر لیا کرو. الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا یہ آدھا ایمان ہے. اپنے شہر کو پاک صاف بناؤ، خود بناؤ. لیکن تمہیں کہاں توفیق ہوگی؟ تم تو صرف گھر کی گندگی روڈ پہ لا کے پھینکو، اس کے دروازے پہ پھینکو، اپنے بعض عورتیں ٹکا کے پڑوسی کے دروازے پہ پھینکتی ہیں. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، بنگلور میں کہنا کوئی بات اچھا ہے، کہہ دینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ بنگلوریوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے، آواز جانی چاہیے. بنگلور میں ہمارا گھر ہے، ہمارے پڑوس میں، معاف کرنا، پڑوس میں جو گھر ہے نا اوپر نیچے، اللہ کی قسم اب کی میں آیا ہوں، اتنے کچڑے دروازوں کے اوپر، اور ہمارے چھت کے وہ جو چھجے ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹکا ٹکا کے گندگیاں پھینکی ہوئی ہیں. سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان. میں نے کہا اللہ کا قہر نازل ہوگا، پڑوسیوں ستاؤ مت پڑوسیوں کو. ہم پردیسی ہیں، کبھی کبھی آئے دیکھے تم نے یہ گند مچائی ہوئی، ایسے ہی تم رہتے ہو، اللہ تمہیں یہی کے جراثیم تمہاری ناکوں میں گھسیڑے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی مر کے جاؤ گے ہاسپٹلوں میں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں. یہود اپنا گھر نہیں صاف کر سکتے، اپنا محلہ نہیں صاف کر سکتے، اپنی گلیاں نہیں، اپنے نالے اور اپنے محلے اپنے. ارے کبھی کبھی نوجوانوں کو لے کر کے ایک ٹیم بناؤ، جھاڑو مارو پورے محلے کو، وہ چلاؤ نا، کیا کہتے ہیں اس کو، پاکی اور صفائی کی ایک تحریک چلاؤ، جس کو ہندی میں کہا کہتے ہیں صفائی ابھیان. پردھان منتری جی نے صفائی ابھیان چلایا ہوا ہے، پورا ملک صاف ہو رہا ہے الحمدللہ. بولو الحمدللہ. پورا ملک صاف ہو رہا ہے، سب صاف ہو رہا ہے، گلیاں بھی، کوچے بھی، بینک بھی، سب صاف ہو رہا ہے، ندی نالے سب صاف ہو رہے ہیں. تو صفائی ابھیان چلاؤ، پاک و صاف رہو. تو صرف فائدہ اٹھاؤ. نیتا جی کو مولانا نے ہار پہنا دیے، شال پہنا دیے، تمہیں بڑی پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی. واہ بھائی واہ،
ہمارے نیتا ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, ہم نے ووٹ دیا ہے, ان کا بھی حق ہے وہ آئیں. یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ شراب خانے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ بیچارے اس نیک مجلس میں آئے تو بھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے, اور جا کے کہیں اگر کوئی ناچ گانے کی محفل ہو وہاں جاؤ تو فوٹو پکڑ کے یہ دیکھو منتری جی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دیکھو ایم ایل اے بیٹھا ہوا بہت برا. تو کہیں تو چین لینے دو بیچاروں کو یار. ارے یہاں آئے ہیں بیچارے, ہم ان کا سواگت کریں, ان کی عزت کریں. انزل الناس منازلہم, وہ جس مقام اور رتبے کے ہیں ان کو وہ مقام اور رتبہ دے کے رخصت کریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ کے لیڈر ہیں, آپ کے مہمان ہیں, الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان سب بنتے تھے, کافر بھی, غیر مسلم بھی, مسلم بھی, سب کی عزت اور سب کی تکریم. اور ہمارے نبی نے تو یہاں تک سکھلایا ہے. اللہ اکبر, تم ذرا سی باتوں پہ اتنا تنگ دل نہ ہویا کرو. شاید آپ نے اس کو پڑھا نہیں, سیکھا نہیں. ایک دفعہ نبی کریم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اچانک ایک میت کا گزر ہوا. میت خود نہیں چل رہی تھی, کندھے پہ لے اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے. میت کو کندھے پر مردے کو اٹھا کر کے لے جا رہے تھے. تو جب وہ میت اللہ کے نبی کے سامنے گزری تو آپ بیٹھے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ مردہ جو ہے نا یہ یہودی تھا. یہودی, یہ کون ہے بولو؟ یہ مردہ کون ہے؟ یہودی. یہودی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی اہل کتاب ہیں, جیسے عیسائی ہیں, یہودی ہیں. یہ فلسطین پر جو مار کاٹ کر رہے ہیں یہودی لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے, بولو آمین. وہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو. اتنے کٹر دشمن, لیکن اللہ کے نبی نے جب دیکھا یہودی وہ لاش کو تو اٹھ کے کھڑے ہو. تو صحابہ نے کہا یہ یہودی کی لاش ہے, یہ یہودی مردہ جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیس انسان, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اللہ, کیا وہ انسان؟ یہ ہے انسانیت کا احترام جو نبی نے اپنے امت کو سکھلایا ہے. قیامت تک آنے والا کوئی بھی ہو, مردہ ہے, تم بیٹھے ہو, میت جا رہی ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جانے میں کوئی قباحت اور حرج بولو نہیں. وہ تو زندہ ہیں بیچارے, اگر آ رہے ہیں ویلکم, سواگتم, اہلاً و سہلاً. ہمارا اخلاق, ہمارا کردار ہمارے نبی کا یہ سکھا. تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو میرے عزیزوں؟ ہاں یاد رکھو, اس پہ اتنا چھوٹا دل نہ کیا کرو اور چندوں میں کمی نہ کیا کرو, دیا کرو. اس پر بھی یہاں برتھ ڈے کا بھی پورا چل رہا ہے, اس پر کچھ اچھا ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں مدرسوں میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں. دیکھیں مدرسے میں اگر غریب اور یتیم بچے رہتے ہیں, بچیاں رہتی ہیں, اور وہاں پر خرچ ہوتا ہے اس کا, تو یقیناً اس نیت سے کہ یہ صدقہ فطر کے مستحق ہیں, انہیں آپ غلے کی شکل میں دیں. انہیں آپ کس کی شکل میں دیں؟ ہاں یہ ایک بات یاد رکھو, غلہ دینا چاہیے. کیا دینا چاہیے صدقہ فطر میں؟ پیسہ اللہ کے نبی نے نہیں دیا, نہ حکم کیا. غلہ دینا چاہیے. بہت سارے لوگ پیسے وصولتے, پیسے دے دو. غلہ دیا کرو, چاہے گیہوں کی شکل میں, چاہے آٹے کی شکل میں, چاہے چاول کی شکل میں, چاہے گوشت کی شکل میں, چاہے پھل فروٹ کی شکل میں. غلے جو معاشرے میں کھاتے ہیں وہ غلے دیا کرو. تو دینے میں جہاں غریب غربا پڑھتے ہیں ان بچوں کے لیے صدقہ فطر دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں جہاں مدرسے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے, پڑھ کے بچے چلے جاتے ہیں, کوئی نہیں پڑھتا ہے سوائے مولوی صاحب یا منشی جی رہتے ہیں. اب اگر مولوی صاحب بھی غریب ہیں تو ان کو صدقہ فطر ان کے گھر پہنچا دیجئے, یا ان سے کہیے کہ میرے گھر میں اتنے صدقہ فطر لے کے چلے جائیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو دے دیجئے آپ, کوئی حرج اس میں نہیں. کیا برتھ ڈے کا بھی رواج, یہاں پر برتھ ڈے کا بھی رواج پڑا ہوا ہے شیخ. اللہ اکبر, آپ لوگ برتھ ڈے بھی مناتے ہو اور میلاد النبی کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی نبی کا برتھ ڈے منانا حرام, شرک, اور اپنا برتھ ڈے منانا حلال. یہ کیا ناانصافی کی بات ہے عزیزان گرامی. یہ سب کفار و مشرکین کی, یہود و نصارہ کی نقل ہے, ان کی مشابہت ہے. از ڈے, برتھ ڈے, اور ایک اور ڈے منایا جاتا ہے مدر ڈے, فادر ڈے ہے, اور ایک میرج ڈے بھی منایا جاتا ہے, نہیں میاں بیوی میرج ڈے. تو کسی شوہر نے اپنے بیوی سے کہا بیگم 65 سال ہو گئے شادی ہوئے, اب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نئی گاڑی لے لیں. اب یہ تو کھٹارا کیا لے کے چلے,
नई गाड़ी की ख्वाहिश पैदा हुई तो बीवी भी बड़ी होशियार थी, तो कहने लगी ड्राइवर सोच लिया है कि किसको रखना है? लाओ, अभी नहीं समझोगे, घर जाके समझ में आएगी आपकी। एक वक्त में दो वक्त की नमाज पढ़ना सही है? एक वक्त में दो वक्त की नमाज पढ़ना, एक वक्त में दो, यानी सवाल करने वाले शायद ये कह रहे हैं कि जमा बैन सलातैन, दो नमाजों को जमा करना, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल, मौके और हालात की वजह से दुरुस्त है। बारिश है, दो वक्त की नमाज आप इकट्ठा कर लें, जोहर और असर। अगर जोहर के वक्त बारिश हो रही है तो जोहर के साथ असर भी पढ़ लें, कोई हर्ज नहीं। मगरिब के वक्त बारिश हो रही है तो मगरिब के वक्त इशा की नमाज पढ़ लें। सख्त सर्दी है, आंधी है, तूफान है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, इस तरह के मसाइल हैं, या जैसे ऐसे ही कि मुसाफिरीन, ऐसे इज्तिमा है, अब इसमें लोगों के मुंतशिर होने इसका ख्याल, तो अल्लाह के नबी ने बगैर किसी सबब के भी दो नमाजों को इकट्ठी मस्जिद नबी में पढ़ाई है, ताकि मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि कभी कभी ऐसा कर लेने में कोई हरज नहीं, जायज़। जी, ये तो बहुत बड़ा। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन दर्जेल मसाइल के बारे में कि इस्लाम में लॉटरी का टिकट खरीदना या बेचना कैसा है? लॉटरी एक किस्म का मेयारी जुआ है। लॉटरी से जीते हुए रकम का खाना खिलाना और क्या है? भोज देना। हाँ, भोज देना। भोज देना, भोज देना बोलो तो यानी दावत खिलाना। दावत खिलाना, अच्छा अच्छा, कैसा है? जब लॉटरी सरासर हराम है, जुआ हराम है, नमल खम्र वल मैसिर है, ये शैतानी चीज़ है, तो ये तो सरासर हराम है। ये तो कोई भी, हमारे कल एक सवाल आया था, एक छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा, मैंने पूछा बेटा लॉटरी खेलना जाए? तो कहता नहीं नहीं हराम है। तो बच्चे को भी मालूम है, तो यहाँ लॉटरी लोग खेलते हैं? अल्लाह ना करे आप लोग खेलते हो नौजवान? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस लानत, लॉटरी खेलने वाला, जुआ खेलने वाला फ़कीर हो जाता है, खलास, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो कल्लाक है, फ़कीर है, हराम है, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह रमज़ान मुबारक के महीने में मैयत के नाम पर बराए साल इफ्तार पार्टी देना और इफ्तार कराना कैसा है? देखें, मैयत की तरफ से, अपने बाप दादा की तरफ से सदका और खैरात करने में कोई हर्ज नहीं। अगर कोई अपने माँ बाप की तरफ से सदका और खैरात के तौर पर इफ्तार पार्टी देता है कि ये 200 रुपये या 500 रुपये या 2000 10,000 रुपये, मौलाना हमारी तरफ से, हमारे माँ बाप की तरफ से ये इफ्तार है जो इंतकाल कर गए हैं, कोई हर्ज नहीं। ये औलाद सदका खैरात कर सकती है अपने माँ बाप की तरफ से, उसमें कोई कबाहत नहीं है, जायज़ है, और ये बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ ईदैन की नमाज अदा करने के लिए कुल मर्दों की जमात ईदगाह चले जाते हैं और महल्ला और गांव की औरतें महल्ले की मस्जिदों में ईद की नमाज बाजमात औरत ही की इमामत में अदा करती हैं, या किसी गांव और महल्ले की मस्जिदों में औरतों को ही सिर्फ मस्जिद का इमाम या कोई मर्द पढ़ाता है और इमाम के लिए कोई पर्दे का लिहाज नज़म नहीं रहता है? वाज़ेह हो कि इमाम मर्द हो या औरत, क़िरात जहरी होती है। क्या इस तरह ईदैन की नमाज पढ़ना पढ़ाना सही है? ये सरासर गलत है, ये सरासर शरीयत के, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बल्कि इसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईदैन हो, ईद की बकरीद की नमाज हो, उसमें औरतों को ईदगाह ले जाओ, ईदगाह में हाजिर हों। ईदगाह उस जगह को कहते हैं जहाँ मर्द लोग ईदैन की नमाज अदा करते हैं, वहाँ औरतें भी जाएंगी। अल्लाह के नबी से सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी, हमें बाद लड़कियाँ औरतें ऐसी होती जिनके रुपट्टे नहीं होते, आपने फरमाया अपने पड़ोसी से उधार ले ले, मांग करके वो ओढ़ करके जाए ओढ़नी। किसी ने कहा अल्लाह के नबी, हमें ब्लड मंथली वाली औरतें होती हैं, हैज वाली, निफास वाली, आपने फरमाया उन्हें भी ईदगाह ले जाओ, वो नमाज में शरीक नहीं होंगी लेकिन मुसलमानों की दुआ में शरीक। तो मर्दों को चाहिए कि मीठा मीठा हब, कड़वा कड़वा थू, पूरा रमज़ान रोज़ा आप रखो, रातों को जगह जगह के सहरी उनसे खाओ, इफ्तारी उनको बेचारियों को बनवाओ, नमाज के लिए अकेले ईदगाह पहुँचो और उनको पीछे छोड़ दो। मेरी माँ बहनों, आइंदा ये नमाज ईदैन की इस ट्राई का चूल्हा बर्तन बंद कर देना, कह देना तुम जा रहे हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे ईदगाह जाएंगे। याद रखो, कोई भी औरत घर में ना बैठे, सब अपने अपने मर्दों के पिछवाड़े का दामन पकड़ के जाओ, सब पकड़ के बच्चों समेत जाओ मस्जिद को, ईदगाह बैठो। और उलमा हजरात से मेरी दरख्वास्त है,
علماء آپ حضرات قائدین ہیں، آپ رہبر ہیں. کیسے رہبر ہیں آپ؟ کہ یہ مائیں بہنیں معلوم ہے اپنی چوڑیاں سونے کی اور اپنی انگوٹھیاں اپنے کانوں کی بالیاں یہاں بھیجی ہوں گی. مجھے یقین ہے کیونکہ یہ اہل دل لوگ بیٹھے، میں نے دیکھا ہے پچھلے 2018 میں جب آیا تھا الحمدللہ اتنا جذبہ دیکھا، اتنا کہ الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا اللہ کے دین کے لیے. یہ بیٹھی مائیں بہنیں ان کو آپ کیوں محروم کرتے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن. مولانا حضرات آپ یہ نہ سوچو کہ آپ مولانا ہو تو سب کچھ معاف ہے. تمہارے سے ہی پہلے جہنم جلائی جائے گی. یاد ہے واللہ بدرا، مولوی سے قاری سے اسی سے جہنم کی آگ جلائی جائے گی. سب سے پہلے انہی کا فیصلہ ہوگا، 3 آدمیوں میں ان کا بھی فیصلہ ہوگا. اس لیے اللہ سے ڈرو اور ان کو آئندہ نماز عیدین کے لیے باقاعدے جیسے یہ پنڈال میں آئی ہوئی ہیں ایسے وہاں بھی باقاعدہ عیدگاہ میں ان کے لیے جگہ بناؤ، ان کو بھی لے جاؤ. بارش ہو رہی مسجد کے اندر، ان کو پڑھواؤ سب کو. کوئی نہ گھر میں بیٹھے، یہاں تک کہ ناپاک عورت بھی ہوگی تو وہ بھی عیدگاہ جائے گی، نماز میں شریک نہیں ہوگی، ہاں دعاؤں میں ضرور شریک ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. میرا ٹائم تو 2:15 بجے تک تھا، 2:30 بج رہے ہیں. ابھی دوسروں کو تکلیف نہ ہونے، ہمارے علماء حضرات بھی ہیں. اچھا، اگر پوری زندگی میں عقیقہ نہ دے، اس حالت میں انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. اگر جان بوجھ کر کے نہیں کیے ہو، اور عقیقہ آپ کو نہیں کرنا ہے، عقیقہ تو آپ کے والد محترم کو کرنا ہے. والد محترم غریب رہے ہوں گے بیچارے، نہیں توفیق ہوئی ہوگی اس لیے انہوں نے نہیں کیا ہوگا، تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے غفور الرحیم. لیکن عقیقہ کرو، عقیقہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے؟ سود کھانے والے اور لاٹری کھیلنے والے اگر امامت کریں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہوگی؟ یار آپ تو بڑی لمبی چوڑی، یعنی گریبان، آپ کا ہاتھ بڑے اونچے گریبان تک پہنچ رہا ہے. خیر امامت کرنے والا کوئی ضروری نہیں مولوی وہ بیچارہ ہے کہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو اسے منع کریں کہ یہ حرام ہے، یہ لاٹری اور یہ سود کھانا حرام. اگر وہ جانتے منع کریں، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کی مرضی ہے نہ پڑھیں. لیکن اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ نماز حرام ہے، نماز جائز ہے. اس کے پیچھے نماز اس کے پیچھے پڑھنا جائز ہے. لیکن اگر آپ اسے منع کریں اس کے باوجود بھی نہیں مانتا تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نہ پڑھیں، آپ کہتے ہیں نہیں تیرے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں محلے میں شور کروں گا کہ یہ سود کھاتا ہے، یہ لاٹری کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسے ہدایت دے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے. ایک لڑکا 5 سال پہلے شادی کر چکا ہے. اب لڑکی کا بھائی اپنے بہنوئی کی بہن سے اچانک شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو تھوڑا مسئلہ ٹیڑھا ہے. یہ نکاح شغار میں نہ آ جائے. یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ شیخ الجامعہ آپ کے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے اگر آپ پوچھ لیں. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے اس سلسلے میں، نکاح شغار حرام ہے. نکاح شغار کہتے ہیں ادلے بدلے کی شادی. ادلے بدلے کی، میں تیری بہن سے شادی کر لوں، تو میری بہن سے شادی کر لے. میں تیری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دوں اس شرط پر تو میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے. اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بغیر مہر کے کر رہا ہے تو حرام ہے، لیکن اگر مہر سے کر رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی مہر کے ساتھ تیری بیٹی سے اپنے بیٹی کی شادی کروں گا، اور بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھی مہر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی تیرے بیٹے سے کروں گا، تو بعض علماء نے اس کو حلال کہا ہے. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے زمانے کے محدث ہیں، اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی بعض اہل علم کے اس میں یہ جائز نہیں ہے. یہ جائز، یہ شادی جائز، اسے نکاح شغار کہیں گے، چاہے وہ مہر سے ہو یا بغیر مہر. واللہ اعلم بالصواب. جی قرآن اگر پھٹ جائے اور ردی ہو جائے تو اس کو کیا کریں؟ اس کو جلا دیں، اس کو کسی تھالی میں یا کسی ستل میں رکھ کر کے اس کو جلا دیں، اور جلا کر کے اس کی راکھ کو کہیں دفن کر دیں، یا اسے کسی دریا میں یا
کنویں کے اندر ڈال دیں، دفن کر دیں ایسی جگہ جہاں کوئی اس کی گستاخی، اس کی کوئی بے عزتی نہ ہو، یہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بس واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.